السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نصلی رسول کریم۔ ذکر اللہ کی عظمت اور برکات کے سلسلے میں مصائب سے نجات اور مقاصد کے حصول کا مجرب نسخہ، یعنی مجرب معنی آزمودہ، آزمایا ہوا نسخہ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو مصیبت سے نجات اور حصول مقصد کے لیے یہ تلقین فرمائی کہ با کثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ فرمایا، دینی و دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور مضرتوں سے بچنے اور منافع اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمے کی کثرت بہت مجرب عمل ہے، اور اس کی کثرت کی مقدار حضرت مجدد الف ثانوی رحمۃ اللہ نے 500 مرتبہ روزانہ کلمہ لا حول ولا قوت کے لیے کہا، اور 100 مرتبہ درود شریف اول آخر پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ اس کو کامیابی نصیب ہوگی۔ قید سے چھٹکارے کا نبوی نسخہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت عوف اشجعی رضی اللہ تعالیٰ کے لڑکے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نے جب کافروں کی قید میں تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ باکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے ان کی قید کھول دی گئی اور یہ وہاں سے بھاگ نکلے، اور ان لوگوں کی ایک اونٹنی ہاتھ لگ گئی جس پر وہ سوار ہو گئے۔ راستے میں ان کے اونٹوں کے ریوڑ انہیں ملے، اپنے ساتھ ان کو ملا لیا۔ وہ لوگ پیچھے دوڑے لیکن یہ کسی کے ہاتھ نہ آئے، سیدھے اپنے گھر آئے اور دروازے پر آ کر دستک دی، آواز دی۔ باپ نے آواز سن کر فرمایا، اللہ کی قسم یہ تو سالم ہے۔ ماں نے کہا، ہائے وہ کہاں، وہ تو قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہا ہوگا۔ اب دونوں ماں باپ اور خادم دروازے کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سالم رضی اللہ وہاں موجود ہیں، اور تمام انگنائی بہت سارے اونٹوں سے بھری پڑی ہے، آس پاس بہت سارے ان کے اونٹ ہیں۔ پوچھا، یہ اونٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا تو فرمایا، اچھا ٹھہرو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بابت مسئلہ دریافت کر آؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب تمہارا ہے، جو چاہو کرو۔ ماخوذ اسلامی وظائف انسائکلوپیڈیا صفحہ نمبر 425 سے اس کو ماخوذ کیا تھا میں نے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح فجر پڑھنے کے بعد باہر نکلے۔ میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھی کچھ نماز پڑھ رہی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاشت کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے وظیفے میں مشغول دیکھا۔ آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب سے میں تمہارے پاس سے گزرا ہوں کیا تم اس وقت سے برابر اسی حال میں اسی طرح بیٹھی یہاں پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضور اکبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 مرتبہ کہے، اگر وہ تمہارے اس پورے وظیفے کے ساتھ تولے جائیں جو تم نے آج صبح سے پڑھا ہے تو اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ وہ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتلاؤں جس کا 1 مرتبہ پڑھنا 70,000 پڑھنے سے بہتر ہو؟ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ عدد رضاہ، لا الہ الا اللہ زینت عرشہ، لا الہ الا اللہ عدد خلقہ، لا الہ الا اللہ ملء سماواتہ، لا الہ عدد ملء ارضہ، لا الہ عدد ملء ما بینہا، لا الہ الا اللہ مثل ذالک معہ، واللہ اکبر مثل ذالک معہ، الحمدللہ مثل ذالک معہ۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حدیث حضرت معاذ زندگی حدیثوں سے کثرت ذکر نفی، انکار یا ناپسندگی کو سمجھنا ہرگز صحیح نہ ہوگا۔
ان دونوں حدیثوں کا منشا، مدعا، منتہے، منشاء رائے، مدعا، دعویٰ، مقصد، مطلب یہ ہے کہ مدعا معنی منشا، مدعا کے معنی دعویٰ، مقصد مطلب یہ ہے کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ایک زیادہ آسان طریقہ یہ بھی ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو اپنی مخصوص حالت کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے یا دوسری اور مشغولات کی وجہ سے ذکر اللہ کے لیے زیادہ وقت فارغ نہیں کر سکتے، تو وہ اس طرح مختصر عمل سے بھی بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، جس شخص کا مقصد اپنے باطن، اپنی زندگی کو ذکر کے رنگ میں رنگنا ہو، اس کو کثرت ذکر کا طریقہ اختیار کرنا ناگزیر یعنی ضروری، لازم اور واجب ہے، اور جس کا مقصد ذکر سے ثواب اخروی ہو، ثواب اخروی ہو یعنی آخرت کا ثواب ہو، اور اس کے لیے ایسے کلمات ذکر کا انتخاب کرنا چاہیے جو معنوی یعنی حقیقی، ذاتی، اندرونی، باطنی طور سے زیادہ فائق یعنی فوقیت رکھنے والا، برتر اور اعلیٰ اور معزز اور وسیع تر، بلند خیال، فراخ کشادہ ہوں، جیسے ان دونوں حدیثوں میں مذکور ہیں۔ نسبتاً لا الہ الا اللہ افضل ترین کلمہ ہے، اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تینوں کلموں کے مدعا، مقصد و مطلب کو بھی ضمنی طور پر تعلقاً اپنے اندر، ضمنی طور پر یعنی تعلقاً اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ تو جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا، گویا اس نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے ذریعے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ کلمہ ایمان ہے، اسی لیے تمام پیغمبروں کی تعلیم کا پہلا سبق ہے۔ یہ کلمہ سیدھا اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، درمیان میں کوئی حجاب اور پردہ نہیں۔ اس آیت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، ولا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب من دون اللہ حتی لا تخلص الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں اس پر ہمیں، اور میں سنا رہا ہوں، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور جہاں تک آپ بھی بات پہنچا رہے ہیں ان لوگ بھی، وہ بھی جو سن رہے ہیں، ہم سب کو اللہ پاک اس سننے پر اپنی طرف سے اللہ ہمارے لیے رحمتوں کا اور جو ہے اپنی عنایتوں کی ہم پر بارش ہو، ہم اللہ کی پہچان ہمارے دلوں میں آ جائے، اللہ سے محبت کا مقام ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کی یاد، اللہ کی طرف ہمارے دلوں میں ہو جائے، ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی اور جو ہے دنیا کے مشغلوں کے رہتے بھی ہم باخدا رہیں، تاکہ مشغلوں میں رہتے ہوئے بھی ہم باخدا رہیں، تاکہ اللہ سے ہمارا تعلق ہر وقت ہو۔ دنیا کے تمام کام ہم کو کرنے ہیں، ہم وہ بھی ذمہ داری ہے، وہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں، لیکن ان سب کاموں میں ہوتے ہوئے، ان تمام کام کو کرتے ہوئے بھی ہمیں اللہ کی یاد کو سامنے رکھنا ہے، تاکہ ہماری یہ زندگی جو ہے اللہ کے حکموں کو عین مطابق ہو جائے۔ اور بہت آسان ہے، بہت ہی سہل ہے، تھوڑی ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب مل کر جنت کی تیاری کریں اور ہمت کریں، کوشش کریں، اپنی تمام کوتاہیوں سے، غفلتوں سے اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے موجودہ جو حال گزر رہا ہے یعنی ماضی حال، جس وقت زندگی ہم لیے بیٹھے ہیں، یہ ماضی حال ہے، ماضی جو پچھلا جو ہے، ہم جو ہے ماضی جو بھول چکے ہیں اس کی ہم تلافی کریں، اور جو موجودہ صورتحال جو ہمارے ساتھ ہے اس کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا جو کچھ بھی اس وقت ہم کرنے والے بن جائیں گے، وہ ہمارے مستقبل میں وہ ہمارے لیے وہ کام ہوگا، وہ ہمارے لیے برکات ہوں گی، ہمارے لیے اس میں عظمت ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، اور ہماری آخرت کی پریشانیوں کے لیے وہ سد باب ہوگا۔ آخرت کی پریشانیوں کے لیے ہماری طرف سے اللہ کے حکموں کو راضی کرنے والے ہم بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے عذاب سے اور گناہوں سے ہمارے کو چھٹکارا نصیب ہوگا۔ تو ایسی ہم سب مل کر دعا کریں ایک دوسرے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ امت کے لوگوں پر اللہ اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، ہم سب کو اللہ اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنا آسان فرمائے۔ آخر دعوانا
علی الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو جہاں تک یہ بات پہنچے ان تک لوگوں تک اللہ سب کو اپنے دین پر کھڑا فرما۔ اے اللہ ہم سب سیاہکار ہیں، گنہگار ہیں، بدکار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرماتے ہوئے ہمیں دین متین کے لیے کی محنت کے لیے ہمیں کھڑا فرما، اور ہم سب کو ان چیزوں کو جو ہے آپس میں ہمیں اپنی اصلاح کرتے ہوئے دوسروں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، متعلقین، جہاں جہاں جن سے سارے انسان جو کلمہ گو ہیں ان سب سے ہمیں محبت ہے، تو ہم اپنی محبت میں اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے امتیوں کے لیے بھی، امت کے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔